تصوف کیا ہے؟ تصوف یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ آج لوگوں نے تصوف کا شاید مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ تصوف ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے۔ تصوف آنے والے واقعات کی پیشگی اطلاع ہونے کا نام بھی نہیں ہے۔ تصوف دعاؤں کے قبول ہونے کا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ دعا تو شیطان کی بھی قبول ہو گئی تھی کہ جب اس نے اللہ سے کہا تھا مجھے مہلت دے دے قیامت تک، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو لہٰذا تصوف جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو مٹا دے، اپنی میں کو مٹا دے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم تصوف بدعت ہے اور اس کے متعلق بڑی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ حقیقتاً انہیں علم تصوف کی جو تعریف ہے اس کا علم نہیں ہے کہ علم تصوف ہے ہی کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اس کے دل کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی تشخیص کرے، ان کا علاج کرے، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کرے۔ اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ چیز بدعت ہے تو یہ چیز تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں تزکیہ نفس جو ہے وہ ہمیں بڑی شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے نفس کے اوپر نظر رکھتے تھے، نفس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، نفس کس طرف جا رہا ہے، وہ ہر لمحہ اس کے اوپر توجہ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں انہیں اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی تھی فوراً اصلاح کرتے تھے۔ لہٰذا یہ علم تصوف کا نام تو اگرچہ بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بخوبی نظر آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کے باوجود ان کے اندر عاجزی اور انکساری کیسی تھی کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حالانکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بعد از انبیاء ساری کائنات انسانیت میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، جن کو بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی عظمت کے ترانے عرش اعظم پر پڑے جاتے ہیں، اور جن کی تعریف اور توصیف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل فرماتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہمیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل گئی ہے، رب ذوالجلال نے اپنی زبان قدرت سے ہماری تعریف کی ہے۔ نہیں، اس کے باوجود عاجزی اتنی ہے، انکساری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش میں کوئی تنکا ہوتا، قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اور ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى میت على وجه الارض فلينظر الى ابن ابی قحافہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین پر کسی نے چلتی پھرتی میت کو دیکھنا ہو، وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ مطلب کیا
کہ جس طرح ایک میت جو ہے اس کے اندر خواہشات نفسانی دم توڑ جاتی ہیں، اس کے اندر فخر و غرور کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا، فرمایا اگر یہ چیز کسی نے چلتے پھرتے کسی انسان کے اندر دیکھنی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے رکھا تھا، حالانکہ بعد انبیاء سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ جس ہستی کا ہے اس کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔